ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ابصار علی کے ساتھ گردوں کی صحت اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ذیابطیس اور ہائپر ٹینشن کی بنیاد پر جو گردوں میں خرابی واقع ہوتی ہے یا رینل فیلئر کا جو عمل سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے، تو رینل فیلئر کی بھی بیماری کی پروگرس کے ساتھ ساتھ مختلف سٹیجز آتی جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے اندر رینل فیلئر تو شروع ہو چکا ہے لیکن دواؤں کے ذریعے معاملہ کنٹرولڈ ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائلیسس پر چلے جاتے ہیں، اور پھر بات آتی ہے ان لوگوں کی جو رینل ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو میں بات کرنا چاہوں گا شروع میں ابتدائی طور پر ان لوگوں کی جو کہ صرف دواؤں کے ذریعے اپنی بیماری پر قابو پائے ہوئے ہیں. ایسے مریضوں میں دواؤں کے ساتھ غذا کس طرح کی ہونی چاہیے، اور کیا روزے رکھنے میں ان پر کوئی پابندی لگائی جاتی ہے؟ جو ان مریضوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کو کڈنی فیلئر ہوا ہے یا ان کے گردے خراب ہیں، ان مریضوں کو تو عام طور پہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ گردوں میں پانی کو صحیح طور پہ اخراج کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. جی، بہت ارلی سٹیجز میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیشاب زیادہ بنتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کریٹین وغیرہ تھوڑا سا بڑھ جائے، اور جس کو پری ڈائلسس کہتے ہیں، یا گردے خراب ہیں اور خاص طور پہ ڈائبٹیز کی وجہ سے، تو ان لوگوں میں ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ان میں پیروں میں ورم ہو جاتا ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے. تو ان کو تو پہلی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ پانی کم پئیں، جی، ایز اپوزٹ یہ کڈنی کے جو اسٹون کے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ان کو پانی کم پینا چاہیے. تو روزوں میں پانی ویسے ہی نہیں پئیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جی. اب مسئلہ بچہ کے کھانے میں یہ ہے کہ ان مریضوں کو چونکہ مجموعی طور پہ کوشش تو یہ ہے کہ ڈائلیسس پہ نہیں جائیں، جی، اور اوریجنل جو بیماری ہے وہ کنٹرول رہے. تو کم پروٹین کی غذا عام طور پہ ہوتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور فیٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ان طرح کے مریضوں میں عام طور پہ کولیسٹرول وغیرہ اتنا بڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی چونکہ بھوک بھی کم ہوتی ہے اور کھانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے کولیسٹرول کی جیسی پابندیاں ہم دوسرے مریضوں پہ لگاتے ہیں کہ کولیسٹرول کم ہو، ان لوگوں کو تھوڑا سا لیبرل دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کولیسٹرول ہے جو گھی کی چیزیں ہیں وہ آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ اگر آپ کیے جائیں تو ان لوگوں کا کولیسٹرول عام طور پہ تھوڑا سا کمی ہوتا ہے. نیوٹریشن سے اس کا تعلق ہے. کولیسٹرول جو ہے اگر نیوٹریشنلی کوئی ڈیفیشینٹ ہے تو اس کا کولیسٹرول اس وجہ سے بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ اگر شوگر ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، اس کو دواؤں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو میں کہوں گا ارلی اسٹیجز پہ جب کہ وہ گردے خراب ہیں، اس طور پہ ایک روزے کے تعلق سے تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو محنت خالہ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ کسی حد تک فائدہ مند بھی رہے گا. کسی حد تک فائدہ مند بھی رہے گا. اپنی جو کھانا ہے اس کو سحری کے اور افطاری کے اوقات میں اس طور پہ ایڈجسٹ کر لیں اور معاملات صحیح رہیں گے، تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ روزے پہ کوئی فرق پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بات کی جائے ان لوگوں کی جو کہ ڈائلیسس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تقریباً ہر تیسرے دن عموماً ڈائلیسس کا عمل ان کو کروانا پڑتا ہے. تو ڈائلیسس کے دوران تو خیر روزہ رکھا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے روزمرہ کی، تو جب ڈائلیسس کے جو دن نہیں ہوتے ان کے اندر کیا وہ لوگ روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت انڈیویجولائزڈ ہے. بعض مریض تو ڈائلیسس ہونے کے باوجود مطلب یہ کہ نارمل ہوتے ہیں بالکل. مطلب اس کا مطلب یہ کہ جیسے کہ عام طور پہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو ڈائلیسس پہ مریض ہیں وہ مطلب یہ کہ بالکل ہی کمزور ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈائلیسس کرا رہے ہیں اور صحیح نارمل لائف گزار رہے ہیں. تو ایسے لوگ، اس کا مطلب یہ کہ ان کی باڈی ہیلدی ہے اور ان کو روزے رکھنے پر سیریسلی توجہ دینی چاہیے. مطلب یہ اس کی سیریسلی کوشش کرنی چاہیے. اب کوشش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک دن روزہ رکھ کے دیکھیں، وہ اس نیت کے ساتھ کہ اگر بہت مشکل بات اس کو توڑ دیں گے، اور اپنے جو بھی مفتی صاحب ہیں ان سے مشورہ بھی کر لیں گے. میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں ایسا ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں، طاقت ہے اس کی، تو وہ روزہ رکھیں.
ڈائلسس پہ ہے تو ظاہر اس دن ڈائلسس نہیں ہے. صبح سحری کریں, سحری جیسے زیادہ ان کو جو کھانا پینا ہے وہ کھا لیں, دن بھر وہ نہیں کھائے پئیں گے. اور اس لحاظ سے پھر دیکھیں اگر اس کو برداشت کر سکتے ہیں, ان کا دماغ مطلب جسم برداشت کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس روزہ رکھنے وجہ سے ان کا کڈنی میں کوئی اثر پڑے گا, یا اس کے جو کیمیکلز ہیں, یا یوریا ہے, یا کیلشیم ہے, یا فاسفورس ہے, یا اس کے الیکٹرولائٹس وغیرہ میں کوئی امبیلنس آ جائے گا. جی, پانی کی مقدار جو ہے ان میں ڈائلسس سے کنٹرول ہو رہی ہے, اور ان میں جو ہے وہ پانی کی مقدار ایک حد دی جاتی ہے کہ عام طور پہ یہ کہ دن بھر میں 1 لیٹر سے لے کے 1.25 لیٹر تک اتنا پانی عام طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ پئیں, تو وہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر پی سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کی بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈائلسس پہ ہیں اور جو کہ اندرونی طور پہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد کچھ کھائیں, یا دماغ میں کوئی ایسا چکر سا آ رہا ہے یا غنودگی سی ہے, تو وہ لوگ اگر بالکل نہیں کھائیں پئیں گے اور پانی بھی نہیں پئیں گے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اس میں نقاہت میں اضافہ ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ نقاہت میں اضافہ ہوگا تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کو تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ روزہ رکھیں, لیکن اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں, ہیلدی محسوس کر رہے ہیں, اور ڈائلسس ہونے کے باوجود جو ہے اس کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے بات کی جائے اگر غذا میں لگائی جانے والی پابندیوں کی, کیونکہ ڈائلسس کے ساتھ تو بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں, اس میں ایک اور عجیب سی بات جو محسوس کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کبھی کسی مریض کو کسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے مریض کو نہیں کیا جاتا. تو کیا ہر انسان کے اوپر غذا کے معاملے میں جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں, جو تبدیلیاں تجویز کی جاتی ہیں, وہ دوسرے مریض سے مختلف ہوتی ہیں؟ اس میں ایک دو باتیں ہیں. ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ گردے کی بیماری کے علاوہ اس کو اور کوئی مرض تو نہیں ہے. مثال کے طور پر گردے کا مرض ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو شوگر ہے, تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا, کیونکہ شوگر کے لحاظ سے بھی وہ ہے. اگر اس کے لحاظ سے اس کو کوئی دل کا بھی مرض ہے تو دل کے لحاظ سے اس کو اگر کوئی کورونری آرٹری ڈیزیز ہے, اس کا بائی پاس ہو چکا ہے, تو اس لحاظ سے جیسے کہ میں نے کہا کہ گردے کے جو مریض ہوتے ہیں, کڈنی فیلر والے ہوتے ہیں, عام طور پر ان کے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے, عام طور پر تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے, اس لیے ان کا کھانا پینا اتنا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو بائی پاس اور ایسا وقت سیور کورونری آرٹری ڈیزیز ہے, فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے, تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف بھی مطلب یہ کھانے کی پابندی کے لحاظ سے اس طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے. شوگر کے لحاظ سے ڈائبٹیز والوں کو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو وہی اس کی پابندیاں کہنا چاہیے, مطلب ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ان کی سجیشن ہے کہ اس طور پہ کھانے کو ایڈجسٹ کریں. اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو ڈائلسس پہ جو مریض ہیں ان پہ اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنا کہ ان مریضوں پہ ہیں جو کہ ڈائلسس نہیں کرا رہے ہیں, کیونکہ ڈائلسس تو ان سب چیزوں کی ٹیک کیئر کر لے گا جو اس کی ویسے پابندیاں لگائی گئی تھیں. اگر یوریا بڑھ رہا ہے تو اس کو صحیح کر دے گا, سوڈیم بڑھ رہا ہے, پوٹاشیم ہے, کلورائڈ ہے, پروٹین ہے, تو اس کو ایڈجسٹ کر لے گا, اور پانی کی مقدار کو بھی صحیح کر دے گا. تو اس لحاظ سے تو ان کو ہدایت یہ دی جاتی ہے ڈائلسس کے جو مریض ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کھائے پئیں, پروٹین ان کی کم نہیں ہے, پروٹین وہ زیادہ کھائیں, کیونکہ اس سے یوریا بڑھے گا. تو یوریا ایک ہیلدی چیز ہے, یوریا ہمارے جسم کی جو سیلز ہیں, ہمارے مسلز کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو یوریا کے بغیر تو ہمارا جو مطلب یہ کہ جو پروٹین ہے, تو پروٹین سیل بن رہے ہیں, تو اگر اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے یوریا ہے. یوریا کیا ہے؟ پروٹین کا اینڈ پروڈکٹ ہے. یوریا کیٹابلائز ہوتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ کہلاتی ہے یوریا, جو کہ باہر نکل جاتی ہے. تو اگر آپ پروٹین کم کریں تو یوریا بھی کم ہو جائے گا. تو ڈائلسس کے مریض کو کہتے ہیں کہ اگر پروٹین کم نہیں کریں, پروٹین زیادہ کریں گے, یوریا نکالنے کا عمل ڈائلسس کر دے گا. اسی طرح سے کہ ان کے اندر باقی سب چیزوں کی بھی اتنی پابندی نہیں ہے. اور روزوں کے اندر تو خاص طور پہ ڈائلسس کے مریضوں کو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی خاص چینج کرنے کی ضرورت ہے. اوقات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ڈائلسس کے جو ہے آپ ظاہر بات ہے کہ جو کرا رہے ہیں بہت سے لوگ, بہت سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈائلسس جو ہوتا ہے عام طور پہ 3-4 شفٹوں میں چل رہا ہوتا ہے. جی, مطلب یہ صبح, دوپہر کو اور رات میں. تو اگر جیسے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں, اور ان کی صحت بھی اجازت دیتی ہے, ہاں ان کی صحت بھی اجازت دیتی ہے, تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ افطار کر کے کہ مطلب ڈائلسس کرا لیں. اور اگر دن میں کرا رہے ہیں ڈائلسس تو ظاہر روزہ رکھنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ تو کرنا پڑے گا. اوور آل اپنے روٹین کو اور اپنے دن کے تمام اوقات کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اور کھانے پینے کو بھی اس طور پہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا جو معدہ ہے اور کا جو اسٹمک ہے اس کو بھی برداشت کر سکے. مطلب یہ کہ اس طور پہ ڈائلسس کے تعلق سے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ڈائلسس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک
معاملات تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں رہتے. اس کے فوراً بعد آپ کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے شاید ہضم نہیں ہو, اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس ساری چیزوں کے لحاظ سے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ان کی فزیشنس ہیں, جو نرسز ہیں, ان سے انڈیویجول بیسس پہ اپنے کیس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں یہاں جو بتا رہا ہوں وہ تو ایک عمومی طور پہ ایک باتیں ہو رہی ہیں, لیکن انڈیویجولی طور پہ جو شخص کو مطلب یہ کہ جس کو گردے کی بیماری ہے یا ڈائلسس وغیرہ کا اس کو کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو ان کو اس سلسلے میں اپنے جو فزیشنس ہیں اور جو نرسز ہیں اور ڈائلسس کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے پھل اور کھجور وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا بہت ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ پھل اور کھجوروں میں یہ ہے کہ اس کی جو ریسٹرکشن ہے وہ صرف پوٹاشیم کے تعلق سے ہے, کیونکہ پھلوں میں دیکھیں پروٹین وغیرہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. نٹس الگ ہیں, جیسے کہ کھجور ہیں, بادام ہے, اخروٹ وغیرہ ہیں, یہ اس میں تو پروٹین بھی ہوتا ہے, اس کے اندر فیٹ بھی ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر کم ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو نٹس وغیرہ کی تعداد کھانے کی بہت کم ہے, تو صرف یہی چیز کاؤنٹ نہیں کرتی کہ وہ چیز کیا ہے, بلکہ اس چیز کو بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ آپ کتنا کھا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری جو غذا ہے وہ دال, چاول, روٹی, گوشت, یہ سب چیزیں تو ہم تو زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں. آپ باقی چیزیں جیسے کھجور ہیں, 2 کھجور 3 کھجور کھا رہے ہیں, سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حالانکہ کھجور کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہے, تو اگر کسی مریض کو واقعی بہت مسئلہ ہے پوٹاشیم کا تو وہ کھجور زیادہ نہیں کھائے, لیکن ایک کھجور کو فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے آم ہے, آم کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہے. کیلا ہے, اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے. کیا کہتے ہیں موسمی وغیرہ ہے, ان میں جن میں پوٹاشیم کم ہے, جیسے کہ سیب ہو گیا, جامن ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر پوٹاشیم کم ہے, تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کی جائے گی گردوں کی صحت اور رمضان کے حوالے سے. اسٹے ود اس.